زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بے پناہ صبر عطا کیا۔ انہی میں سے اللہ کے ایک نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر میں بہت زیادہ عطا کیا، وہ ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام۔ تو ان کے گھر کے اندر بڑی پریشانی آ گئی، اتنے زیادہ پریشانی آئی، اتنی پریشانی آئی کہ دانے کے لیے محتاجی ہے، کھانے کی چیزوں کی قلت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا بڑا سا باغ اجڑ گیا، ان کی زراعت اور کھیتی باڑی کا سامان اجڑ گیا، ان کے پاس جو مویشی وغیرہ تھے، جو جانور وغیرہ تھے، وہ بھی مارے گئے، اس پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اس کے بعد ان کا گھر گر گیا، اس پر بھی صبر کیا، اور ان کے اہل و عیال انتقال کر گئے، اس پر بھی صبر کیا۔ بیوی باقی رہ گئی، باقی پورا کنبہ ان کا ختم ہو گیا، اس پر بھی انہوں نے اف نہیں کہا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں پر کوئی تکلیف پہنچی، فوری سے ارے کیا ہے بھائی، بہت پریشان ہوں میں، ایسا ہو گیا، میرے کو ایسا ہو گیا، رات بھر نیند نہیں آئی، ٹینشن بہت تھا، کیا تھا، معمولی سی تکلیف، اس کے اوپر ٹینشن ہو گیا، اس کے اوپر بہت پریشان ہو گیا میں۔ تو ان کو تو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے آدمی پر چھوٹی آزمائش ڈالتا، بڑے آدمی پر بڑی آزمائش ڈالتا۔ اور جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں ان کی آزمائش بے پناہ زیادہ ہوتی، کیونکہ وہ بڑے قوی مرد ہوتے ہیں، وہ کمزور ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت بھاری مرد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر جو ابتلا ڈالتا ہے، جو آفت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش کہنا چاہیے، وہ بڑی بھاری ہوتی ہے، انہیں بہت زیادہ اذیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، اتنی مشکلیں آئی، اتنا نقصان ہوا، صبر کیا، آخر میں بیمار پڑ گئے، اور بیمار ہو کر شہر سے باہر ہو گئے، اور جا کر بستی کے باہر پلنگ کے اوپر پڑے ہیں۔ بیوی آتی ہے، بڑی مشکل سے کھانا لا کر دے دیتی ہے، کچھ کھلا دیتی ہے، اب وہی حالت میں پڑے ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کو بہت پسند کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں پانی عطا کر دیا، وہیں پر ان کے قدم مبارک سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ وہ جیسے ہی چشمہ جاری ہوا، اس سے انہوں نے پانی پیا، ان کے پیٹ کے اندر کے امراض وغیرہ، اور انہوں نے جو نہایا، غسل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو ختم کیا، اور وہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دیا، صحت عطا کر دیا، تندرستی عطا کر دیا۔ وہ ساری چیزیں نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ الہ، مجھے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی، ہر قسم کی پریشانی مجھ پر آئی، لیکن میں نے صبر کیا ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے ایوب، یہ صبر تمہیں کس نے دیا؟ تو وہ فوری سے مٹھی اٹھا کر اچھالا اور کہا کہ اے اللہ، بے شک تو نے ہی عطا کیا تھا، تو نے مجھے عطا کیا تھا، کیونکہ یہ نہیں کہ یہ میری طرف سے تھا، تیری طرف سے مصیبت آئی، دیکھ میں نے صبر کیا، نہیں، بلکہ صبر بھی تو نے ہی عطا کیا تھا، الہ، وہ صبر تیری ہی طرف سے عطا تھی۔ یہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو کبھی کوئی پریشانی آ جائے اور اس پریشانی پر پھر صبر دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذات کو اس کی جان سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ آدمی جتنی تکلیف اٹھا سکتا اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، ایسا نہیں کہ آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے اوپر 50 کلو کا وزن ڈال دیا گیا ہے اور اس کو چڑھنا ہے، نہ، وہ 50 کلو کا وزن اٹھانے کا اس کو طاقت دے دیتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ بوجھ ڈالتا ہے۔ ہر آدمی کا غم الگ الگ ہے، ہر آدمی کا دکھ الگ الگ ہے، ہر آدمی کی پریشانی الگ الگ ہے۔ تو ان کی جتنی پریشانی ہے، جتنا دکھ اور غم ہے، وہ دکھ اور غم سہنے کی اس کی اتنی کیپیسٹی اللہ پیدا کرتا ہے، پہلے اس میں طاقت دیتا ہے۔ بیمار ہو گیا ہے تو وہ برداشت کر سکے وہ درد کو، وہ غم کو، اس کے بعد اس کو وہ بیماری دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیماری دے دیا ہے تو، اور اللہ اگر اس کی طاقت نہ رکھے ویسی اگر دے دے تو آدمی بوجھ نہ اٹھا سکے گا، وہ غم نہیں اٹھا سکے گا۔ دیکھو آپ کسی کے